بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ حجر کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد کون ہے؟ یہ ظاہراً تو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، لیکن بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن مجید نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر۔ قرآن مجید میں ذکر کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے اور نماز کے بارے میں بھی آیا ہے۔ جیسے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی رسول اکرم کو بھی ذکر کہا ہے، نماز کو بھی ذکر کہا ہے اور قرآن مجید کو بھی ذکر کہا ہے۔ لیکن یہ سورہ حجر کی جو آیت نمبر 9 ہے، اس میں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ آیت نمبر 6 کو پڑھیں، اسی سورہ کی آیت نمبر 6 کو پڑھیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے وہ الفاظ بیان کر رہا ہے حکایتاً۔ کیا فرماتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، یعنی کفار مکہ نے کہا، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے تو دیوانہ ہے۔ یعنی معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کفار مکہ کی طرف سے کہ آپ تو دیوانے ہیں، مجنون ہیں، آپ کے اوپر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ یعنی یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں رسول اکرم کو کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آتا؟ اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں دیا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی تھی۔ ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو سیاق و سباق ہوتا ہے نا، کانٹیکسٹ، اس کو اگر دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کی تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر نور الثقلین جو ہمارے ہاں یعنی شیعوں کے ہاں انتہائی معتبر تفسیر، انتہائی مستند تفسیر مانی جاتی ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 615 پہ لکھا ہوا ہے کہ کفار نے قرآن مجید کو لفظ ذکر سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر یعنی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ اس ذمہ داری کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت مجیدہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نازل کردہ ذکر ہے اور وہ ہمیشہ زندہ پائندہ رہنے والا ذکر ہے۔ اور ذکر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ باطل کی ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے سورہ حام میم سجدہ کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 میں، بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آنے کے بعد اس کا انکار کیا ہے ان کا انجام برا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ مرتبہ کتاب ہے جس کے قریب، سامنے یا پیچھے سے کسی طرف سے بھی باطل نہیں آ سکتا۔ یہ خدا حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ باطل یعنی تحریف، یعنی کوئی چیز جو اس میں شامل کر دی جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اس حوالے سے شیعہ علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ شیعہ علماء کرام مکتب تشیع کے محققین کا ہمیشہ سے یہی نظریہ ہے کہ قرآن حکیم ہر طرح کی تحریف سے پاک ہے، جیسا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ، سید مرتضیٰ علیہ رحمہ، شیخ طوسی علیہ رحمہ اور مفسر طبرسی علیہ رحمہ نے اس موضوع پر ملت جعفریہ کے عقیدے کو واضح کیا ہے، اور شیخ صدوق کے نظریے کے مطابق اسی پر امامیہ علماء اور مجتہدین کا اجماع ہے۔ چنانچہ شیخ صدوق
اعتقادات صدوق میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہی ہے جو دو دفیتوں میں یعنی دو گتوں کے درمیان موجود اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جو کچھ ہماری طرف سے اس بات کی نسبت دیتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس سے زیادہ ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح شیخ طوسی علیہ رحمہ کا موقف بھی یہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا، چنانچہ وہ کہتے ہیں رہی یہ بات کہ قرآن میں کسی قسم کی کمی پیشی ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں پیشی اور اضافے کے متعلق پورے عالم اسلام کا اجماع ہے کہ قرآن میں کوئی اضافی لفظ نہیں ہے، اور کمی کے متعلق بھی علماء اسلام کا اجماع ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور یہی بات ہمارے مذہب امامیہ کے بھی عین مطابق ہے۔ سید مرتضیٰ علیہ رحمہ بھی اسی بات کی حمایت کرتے ہیں اور روایات سے بھی یہی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ سنی اور شیعہ کتابوں میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ روایت احاد ہیں جو علم و یقین کا موجب نہیں بن سکتی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ایسی روایت سے روگردانی کر لی جائے اور ان سے کوئی سروکار نہ رکھا جائے یا پھر ان کی مناسب تعویل کی جائے۔ اس بارے میں آگے چل کے مزید گفتگو کرتا ہوں۔ ابھی مفسر تبریسی علیہ رحمہ نے مجموع البیان میں اسی موقف کی تائید کی ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں کسی طرح کے اضافے کی بات تو اجماعی طور پر باطل ہے، البتہ علماء شیعہ اور علماء تسنن میں سے بعض حضرات نے اس طرح کی روایات نقل کی ہیں جن سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کمی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء کا صحیح موقف یہ ہے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی صحت نقل کے بارے میں اس قدر علم و یقین ہے جس قدر ملکوں، شہروں، بڑے بڑے واقعات، عظیم حوادث، مشہور کتب اور تحریر شدہ اشعار کے بارے میں علم و یقین ہے۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ہے اور علوم شریعہ اور احکام دینیہ کا ماخذ ہے، اور امت اسلامیہ کے علماء نے اس کی حفاظت و حراست میں اپنی آخری کوشش تک صرف کی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس کے اعراب، قرأت اور حروف و آیات میں جو اختلاف دیکھا اسے بھی بیان کیا ہے۔ تو پھر اس قدر شدید توجہ اور سچی کوششوں کے ہوتے ہوئے اس میں تبدل و تغیر یا کمی پیشی کیسے ہو سکتی ہے؟ مفسر تبریسی علیہ رحمہ مزید لکھتے ہیں کہ سید مرتضیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں جو بھی شخص اختلاف کرے، خواہ اس کا تعلق امامیہ سے ہو یا دوسرے عوام الناس سے، تو ان کے اس اختلاف کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی اور اسے لائق اعتنا نہیں سمجھا جائے گا۔ البتہ بعض محدثین نے ضعیف روایات کا سہارا لیا ہے اور انہیں نقل کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ صحیح احادیث ہیں۔ قرآن کریم کے غیر محرف ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت سورہ حجر کی آیت نمبر 9، یقیناً ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذرا سوچئے اللہ نے کس حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؟ اگر قرآن کریم کو پانی میں ڈال دیا جائے تو ڈوب جاتا ہے، اگر کسی گھر میں قرآن کریم موجود ہو اور سوء اتفاق سے اس گھر میں آگ لگ جائے تو قرآن کریم بھی نظر آتش ہو جاتا ہے، اگر کوئی بدبخت قرآن کریم کو پھاڑنا چاہے تو وہ پھٹ بھی جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے سے لے رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جس حفاظت کا وعدہ کیا ہے اس کا تعلق کمی پیشی یا تغیر و تبدل سے ہے، نہ کہ پانی میں ڈوب جانے، آگ میں جل جانے یا پھاڑ دیے جانے سے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں اس میں کسی طرح کی کمی پیشی نہیں ہونے دوں گا۔ علاوہ ازیں قرآن کریم رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ بھی لوگوں کی دست تصرف سے محفوظ نہ رہے تو رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی متاثر ہوتی ہے۔ خداوند عالم کا یہ اصول رہا ہے کہ جس بھی کتاب میں تحریف ہوئی اللہ نے اس کی جگہ نیا رسول بھیجا اور نئی کتاب بھیجی۔ اگر خدا نخواستہ قرآن مجید میں بھی تحریف کا امکان ہوتا تو اللہ حامل قرآن کو خاتم الانبیاء نہ بناتا اور قرآن کو آخری اعلامی کتاب نہ بناتا۔
اسلامی احکام کے دو ہی سرچشمے ہیں۔ پہلا سرچشمہ کا نام قرآن ہے اور دوسرے سرچشمے کا نام حدیث ہے۔ حدیث کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہو۔ اگر خدا نخواستہ قرآن ہی میں تحریف آ جائے تو حدیث کی مطابقت کس چیز سے کی جائے گی؟ کیونکہ اگر میزان ہی سرے سے غلط ہو، اس پر اعتماد اٹھ جائے اور جو چیز غلط میزان میں تولی جائے گی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا تحریف قرآن کے عقیدے سے اسلامی احکام کی بنیادی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اسلامی احکام کی اساس کو صحیح ماننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو غیر محرف تسلیم کیا جائے۔ قرآن کریم کے غیر محرف ہونے کی عظیم دلیل حدیث ثقلین ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی میں متعدد مقامات پر فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ ہیں قرآن اور میری اطرت اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ چھوڑ کر جا رہا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے فزیکلی مادی طور پر اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں، اسی طریقے سے فزیکلی مادی طور پر قرآن کو بھی چھوڑ کر گئے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا، اس کی تدوین ہو چکی تھی، بلکہ وہ کتابی شکل میں موجود بھی تھا۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر تم نے گمراہی سے بچنا ہے تو اس کے لیے قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ علماء اہل تشیع کا نظریہ تھا جو قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب چند اقتباسات میں اہل سنت کے علماء کا بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اہل سنت کے علماء اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ قرآن کے بارے میں کیا ہے۔ جامعۃ الازہر کے جلیل القدر استاد الشیخ محمد غزالی کو ان کی امانت اور دیانتداری نے ان لوگوں کے خلاف قلم اٹھانے پر مجبور کیا جو امامیہ پر تحریف قرآن کے قائل ہونے کی جھوٹی تہمت لگا کر غیر شرعی حرکات کے ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بعض لوگوں پر سخت افسوس ہوتا ہے جو بلا تحقیق بات کر جاتے ہیں اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مریض اخلاق کے ساتھ اسلام کے فکری میدان میں قدم رکھتے ہیں اور اسلام و امت مسلمہ کے خلاف گستاخی کرتے ہیں۔ میں نے ایک محفل میں کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شیعوں کا ایک اور قرآن ہے جو ہمارے معروف قرآن سے مختلف ہے۔ میں نے اس سے کہا وہ قرآن کہاں ہے؟ عالم اسلام 3 بر اعظموں پر پھیلا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک 14 صدیاں گزر چکی ہیں اور لوگوں کو صرف ایک ہی قرآن کا علم ہے جس کے آغاز و اختتام کی سورہ و آیات کی تعداد تک معلوم ہے۔ بس یہ دوسرا قرآن کہاں ہے؟ اتنے طویل عرصے سے کسی جن اور انس اور اس کے کسی نسخے کا علم کیوں نہ ہو سکا؟ یہ بہتان کیوں لگایا جاتا ہے اور یہ پروپیگنڈا کس کے مفاد میں کیا جاتا ہے؟ اس سے اپنے بھائیوں اور کتاب اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے جو اگر قاہرہ میں چھپتا ہے تو اسے نجف اور تہران میں بھی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ پھر بعض لوگوں پر نیز وحی الہی پر ایسے بہتان کیوں باندھے جاتے ہیں؟ ایک اور سنی عالم ہے شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند علامہ شمس الحق، اپنی کتاب علوم القرآن میں لکھتے ہیں شیعوں کا نظریہ وہی ہے جو سنیوں کا ہے کہ قرآن مکمل طور پر محفوظ ہے جس میں ایک آیت کی کمی پیشی نہیں ہوئی ہے۔ اس بات کی دلیل کے لیے شیعوں کی متعدد کتب کا حوالہ بھی پیش کرتا ہوں۔ مشہور سنی مفسر علامہ عبدالحق حقانی اپنی معروف تفسیر فتح المنان فی تفسیر القرآن المعروف تفسیر الحقانی کے مقدمے میں لکھتے ہیں، آج تک سلف سے لے کر خلف تک کوئی محقق شیعہ بلکہ کوئی اہل اسلام بھی یہ عقیدہ کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے نہیں رکھتا۔ چنانچہ شیعہ علماء اس خیال کی برات اپنی کتب میں بڑی شد و مد سے کرتے ہیں۔ اہل سنت کے ایک اور علامہ ہیں حضرت علامہ رحمت اللہ کرانوی، اپنی معروف تصنیف اظہار الحق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 اور 90 میں عدم تحریف قرآن کے بارے میں امامیہ یعنی شیعوں کا واضح موقف نقل کرتے ہیں اور امامیہ کے علماء سلف کے اقوال کے اس موقف کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ کتاب قاہرہ، استنبول، مغرب عرب اور کراچی کے متعدد بار چھپ چکی ہے۔
ترکی، فرانسیسی، انگریزی، گجراتی اور اردو زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کتاب اظہار الحق میں 250 صفحات پر مشتمل وہ متن موجود ہے جس میں مؤلف نے ثابت کیا ہے کہ اہل تشیع عدم تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں شیعہ اور سنی علماء کرام کے نظریات پیش کیے، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شیعہ علماء کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، نہ اس میں کمی ہوئی ہے، نہ اس میں پیشی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء اہل سنت، جو مستند علماء اہل سنت ہیں، جو اس میں دیوبندی علماء بھی شامل ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ شیعہ عدم تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ تو اب جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یہ بالکل جھوٹا، بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ اس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، یہ محض تعصب، بغض اور عناد اور کینے پر مبنی ہے۔